السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سورۃ الہمزہ کے بعد آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر، یہ دونوں سورتوں کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں تجوید کے اعتبار سے جو احکام ہیں اس کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ تو آئیے ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العصر یہ 3 آیات پر مشتمل سورت ہے، جس کی ابتدا ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے ہم کریں گے تاکہ اس پر بھی تھوڑی مشق ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پہ تھوڑی سی مشق ہو جائے، جس میں حمزہ اور عین ہے، پھر ذال بھی ہے۔ اعوذ اعوذ اعوذ، پہلے حمزہ پھر عین، حمزہ آخری حلق سے اور عین جو ہے وسط حلق سے، درمیانی حلق سے، اور ذال کے لیے زبان کی نوک باہر آئے۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الشیطان، طا کو جو پر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن الرحیم، ہا کی تھوڑی مشق کر لیں، ہا یہ بھی جو ہے وسط حلق سے، ہا الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، یہ والعصری ہے، جب آپ رکائیں گے تو را پہ بھی وہ جزم لگ جائے گا، تو صاد پہ بھی جزم پہلے سے موجود ہے اور را پہ بھی جزم آ جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے والعصر، والعصر، یعنی صاد کا ساؤنڈ بھی آئے اور را کا ساؤنڈ بھی آئے، اور صاد کا ساؤنڈ جو ہے یہ جو ہے پر آئے گا، موٹا آئے گا، سین کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، عصر نہیں آئے گا، عصر، پہلے عین ہے، عین کی آواز نکالیں، پھر صاد کی، اور چونکہ آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پر را ہے اور را کو جزم ہے تو وہ بھی پر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حروف استعلاء میں سے ایک حرف آیا ہے، حروف استعلاء جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ 7 حروف ہیں، خص ضغط قض، تو یہ حروف جو ہے پر پڑے جائیں گے۔ اب یہ را چونکہ اس کے ساتھ میں آیا ہے تو وہاں آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ را بھی جو ہے پر ہو جائے گا، اس کو بھی پر پڑھنا ہوگا، والعصر، والعصر، پھر اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، اب انا کے اندر نون مشددہ ہے جس کو ہم نون غنہ کہتے ہیں، تو یہاں پر غنہ کریں گے، 2 حرکت تک نون کو دبا کر اس نون کو پڑھیں گے، ان، پھر اس کے بعد الانسان میں جو نون ہے یہ نون اس کے یہاں پر اخفا کریں گے، کیونکہ نون کے بعد سین آیا جو حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اس نون کو ہم ناک سے چھپا کر ادا کریں گے، انسان، الانسان، غنہ ہو یا اخفا ہو یہ 2 حرکت تک اس کی ادائیگی ہوگی، جیسے اب انا کے اندر نون کو دبا کر پڑھیں گے 2 حرکت تک، اور انسانہ میں جو نون کو یہاں چھپا کر ادا کریں گے یہ بھی 2 حرکت، ان الانسان
لفی خسر، یہاں بھی لفی خسرن ہے، روکیں گے تو را کو جزم لگ جائے گا، تو پھر جو ہے را جو ہے آپ ادا کریں گے پر ہونے کی شکل ہی میں، لفی خسر، لفی خسر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا الذین، اس میں یہاں پر ذال ہے، ذال کو زبان کے نوک باہر لا کر آپ اس کو ادا کریں، الا الذین نہیں، الا الذین، 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 الا الذین آمنوا، آمنوا، یہ حمزہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وعملوا، عین جو ہے عین کو دبا کر وسط حلق سے نکالیے، وعملوا، پھر اس کے بعد صاد ہے، صاد بھی پورا ادا کرنا ہے، صالحات نہیں ہے، سین سے نہیں ادا کرنا، صاد سے ادا کرنا ہے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا، صو یہاں بھی صاد ہے، بلکہ اس پورے صورت میں 4 مرتبہ صاد آ گیا، صاد کی گویا مشق ہے اس میں، وتواصوا بلکہ 5 مرتبہ آ گیا سمجھیے، والعصر میں صاد ہے، پھر عملوا الصالحات میں صاد ہے، وتواصوا بالحق میں ہے، پھر وتواصوا میں پھر ہے، اور بالصبر اس میں بھی صاد ہے، تو صاد جن کو نہیں آتا اس یہ صورت پہ کافی مشق کریں تاکہ صاد اچھی طرح اس کی ادائیگی ہو سکے، تو وتواصوا بالحق، اور بالحق میں حا ہے اور پھر قاف ہے، بعض لوگ جن کو قاف نہیں آتا وہ لوگ بالحق کی اس طرح پڑھتے ہیں، یہ کاف نہیں، یہ قاف ہے، یہ شروع کے جہاں پر حلق شروع ہوتا ہے وہیں سے جو اس کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، غین اور خا جہاں ادا جو اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے قاف کی ادائیگی ہے، تو وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اب یہاں پر بھی دیکھیے صاد ہے، وتواصوا، پھر بالصبر کے اندر بھی صاد ہے، اور جب آپ روکیں گے تو جرا کو پر کر کے آپ وہاں پر روکنا پڑے گا، وتواصوا بالصبر، تو اس طرح اس صورت کے اندر جو مشق ہونی چاہیے اس میں دیکھیے ایک تو صاد کی مشق 5 مرتبہ صاد آیا ہے اس کے اندر، تو صاد کی مشق کیجیے، پھر انا کے اندر غنہ ہے، 2 حرکت تک نون کو دبا کے آپ پڑھیے، پھر الانسان کے اندر بھی اخفا ہے، تو یہاں پر بھی 2 حرکت تک اس اخفا کو کرنا ہے، باقی جو ہے الا الذین میں ذال ہے، ذال کی ادائیگی، اور بالحقی میں حا کی ادائیگی، تو ان حروف پر زور دے کر توجہ دے کر آپ مشق کیجیے، تو ایک مرتبہ ہم پھر سے اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آئیے اس کے بعد کی صورت کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، یہ سورۃ التکاثر، سورۃ التکاثر یہ 8 آیات پر مشتمل ہے، اور اس صورت کے اندر بھی غنے کی زیادہ اس میں مشق ہم کر سکتے ہیں، جو نون مشددہ اور میم مشددہ پر، تو آئیے ہم اس صورت کو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تو اس صورت میں آپ کو میم مشددہ پر یہاں پر جو ہے ادغام مع الغنہ ہے 2 حرکت، اور اسی طرح نون مشددہ پر بھی یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہے 2 حرکت. تو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 جگہوں پر میم مشددہ اور نون مشددہ کا اس کے اندر ذکر ہے. تو یہ اس پر جو غنہ کرنے کی اس پہ پریکٹس کیجیے. اب آئیے ہم شروع سے چلتے ہیں. الہاکم التکاثر، الہاک حمزہ اور اس کے بعد پھر ہا بھی آیا، اور ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، آخری حلق سے اس کو نکالنا ہے. الہاکو الہاکم التکاثر، التکاثر. را کو جب آپ روک رہے ہیں تو یہ را یہاں پر آپ کو پر پڑھنا ہوگا. التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی یہاں پر حتی نہیں، حتی بعض لوگ جن کو حانیات وہ لوگ حتی پڑھتے ہیں، حتی نہیں ہے یہ حتی. حتی زرتم المقابر، المقابر، اور قاف کو بھی یہ حروف استعلاء میں سے ہے تو یہ قاف کو بھی پر پڑھنا ہے. المقابر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب یہاں پر وقف جو کرتے ہیں اب تعلمون کھینچ کے بھی کر سکتے ہیں، بغیر کھینچے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وقف ہے وہ وقف سے جو مد وہاں پر پیدا ہوا وقف کرنے سے. اب اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اس طرح کلا سوف تعلمون بغیر مد کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مد سے کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کلا سوف تعلمون، پھر اس کے بعد ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. یہاں پر بھی اسی طرح مد کھینچ کے بھی آپ روک سکتے ہیں اور بغیر کھینچے بھی روک سکتے ہیں. اور ثم کے اندر یہاں پر میم مشددہ ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ادغام مع الغنہ کرنا ہوگا. تو یہاں پر بھی 2 حرکت تک آپ کو میم کو دبا کر ادا کرنا ہوگا. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. یا 2 مرتبہ عین آیا ہے، لو تعلمون پھر علم الیقین، تو عین جو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. اور یہاں پر بھی وقف کے صورت میں آپ کھینچ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، بغیر کھینچے بھی ادا کر سکتے ہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین کلا لو تعلمون علم الیقین. دونوں طرح ادائیگی ممکن ہے. لترون الجحیم. اب یہاں پر بھی دیکھیے نون مشددہ ہے. لترون الجحیم. اب یہاں پر نون مشددہ سے پہلے واو ہے تو واو کے ساؤنڈ سے ادائیگی. بعض لوگ جو ہے حمزے کے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، لترون اس طرح پڑھتے ہیں، لترون ان نہیں ہے، یہ واو ہے. لترون
لترون، واو کے لیے آپ کے ہونٹ جو ہے یہ اس کی گولائی کی شکل میں جب ہوں گے تو واو ادا ہوگا. لترون الجحیم، الجحیم، اور نون کو یہاں پر 2 حرکت تک آپ دبائے رکھیں کیونکہ نون مشددہ ہے، ادغام مع الغنہ. ثم لترونها عین الیقین، ثم، اب یہاں پر میم مشددہ ہے، 2 حرکت تک دبا کر ادا کریں. پھر لترونها، لترونها، یہاں پر بھی نون مشددہ ہے، یہاں پر بھی 2 حرکت تک آپ نون کو ادا کریں کیونکہ ادغام مع الغنہ ہے. پھر عین میں عین ہے، عین کی ادائیگی. پھر الیقین میں قاف کی ادائیگی. میں یہ حروف جو ہے اس لیے جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ ان حروف پر مشق ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کو ان حروف کے اندر، ان حروف کی ادائیگی کے اندر پرابلم ہوتی ہے اور صحیح انداز سے ان حروف کو ادا نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ان حروف پر مشق کرنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ حروف صحیح طرح سے نہیں آتے. تو لہٰذا اس آیت کو پڑھیے. ثم لترونها عین الیقین، لترونها، لترونها عین الیقین، عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اب یہاں دیکھیں ثم میم مشددہ ہے، یہاں پر 2 حرکت تک دبا کر ادا کرنا ہے. ثم، پھر اس کے بعد لتسألن، یہاں پر بھی نون مشددہ ہے، نون پہ شدہ آیا ہے، یہ بھی ادغام مع الغنہ. تو یہاں پر بھی 2 حرکت تک نون کو دبا کے ادا کرنا ہے. لتسألن. پھر یومئذ میں یہاں پر تنوین آئی ہے، تنوین کے بعد عین آیا ہے، اور عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے جو حروف اظہار ہے. تو یہاں پر یومئذ کے اندر جو تنوین میں نون ہے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں اخفا نہیں کریں گے کیونکہ یہ عین جو ہے حروف اظہار میں سے ہے، حروف اخفا میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا حروف اظہار اگر نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد آئے تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں پر اخفا سے یا کہ غنے سے نہیں پڑھیں گے. تو دبا کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یومئذ عن، یومئذ عن، یومئذ عن نہیں پڑھیں گے، یا یومئذ عن، یہ اس طرح پڑھنا غلط ہوگا. تو یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پر نون کو، جو اس تنوین کے اندر نون ہے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یومئذ عن، پھر عن النعیم، یہاں پر نون پہ شدہ آیا ہے، تو اب یہ نون مشددہ تو ادغام مع الغنہ کے اعتبار سے 2 حرکت تک نون کو دبا کر ہم پڑھیں گے. تو اس کو اب اس میں جو ہے دیکھیے ثم میں میم مشددہ، پھر لتسألن کے اندر نون مشددہ، پھر عن النعیم کے اندر بھی نون مشددہ. ان تینوں جگہوں پر 2 حرکت تک میم اور نون کو دبا کر ہم ادا کریں گے غنے کے ساتھ. اور یومئذ عن میں اظہار ہے، تو لہٰذا وہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو لہٰذا پھر سے اس کو پڑھیے اس آیت کو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس کے لحاظ سے اس میں ادغام مع الغنہ کی مشق ہے، جیسے ثم 3 مرتبہ آ گیا ہے، یہ میم مشددہ پر ادغام مع الغنہ، 2 حرکت تک اس کو دبا کر پڑھنا اس میم کو. پھر نون مشددہ کی بھی مشق ہے، جیسے لترون، پھر لترونها، لتسألن، عن النعیم، یہ 4 جگہوں پر نون مشددہ آیا ہے. تو ادغام مع الغنہ کی یہاں پر بھی مشق ہے کہ اس نون کو 2 حرکت تک دبا کر ہم پڑھیں گے.
تو لہٰذا پھر سے ایک مرتبہ اس صورت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تو اس طرح اس صورت کے اختتام تک ہم پہنچ گئے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو صحیح انداز سے ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور اس پر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.